راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی، اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ سبھی لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کو پاؤں تلے روندتے ہوئے آپ آگے بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، اور آپ کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹیں رقص کرتی رہیں، آمین۔ سامعین، ہمارے ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور خرچے بہت زیادہ ہیں۔ بجلی کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ ہر ایک شخص، غریب ہے چاہے امیر ہے، وہ بل کو لے کر پریشان ہے۔ پھر کاروبار بند ہے لوگوں کے، بچوں کی فیس میں اضافہ ہو رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان اخراجات کو پورا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بارے میں بھی فکر مند ہے کہ بچت کر لی جائے۔ تو اسی طرح کے خاندان سے میں بھی واقف ہوں، میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے جب حالات کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ جتنی بھی بچت کر لی جائے کم ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ کی کمیٹیاں ڈال دی۔ اب اس سے یہ ہوا کہ ان کا روز کا گزارا بھی مشکل ہو گیا، اور پھر بہت زیادہ محنت کی وجہ سے اور اچھی غذا کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی صحت بھی خراب ہو گئی۔ تو سامعین، ہمیں دانائی کا مظاہرہ ضرور کرنا ہے، بچا کر رکھنا ہے مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ، لیکن اتنی بھی کنجوسی یا اتنی بھی بچت نہیں کرنی کہ ہم کھا نہ سکے، زندگی سے لطف اندوز نہ ہو سکے، اور اس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو جائے۔ اور واقعی اگر ہم اپنی کمائی سے لطف اٹھا پاتے ہیں اچھے طریقے سے، تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی بخشش ہے۔ تو آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل مقدس، اس کا 5واں باب اور اس کی 38ویں اور 39ویں آیت مبارکہ۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ سامعین، سنی ہم نے آج کی بابرکت تلاوت، اور خدا تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم معاف کریں، نہ صرف اپنوں کو بلکہ محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، ان کے لیے ترقی کی دعا کریں۔ تو آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے آج کا حمدیہ گیت مل کر سنتے ہیں اور اس سلسلے سے برکت پاتے ہیں۔ آسمان
सामीन, सुना हमने आज का हमदिया गीत, और वाकई कायनात की हर एक चीज खुदा ताला का जलाल जाहिर करती है, उसकी खूबियों को अयां करती है। अभी आप सभी सामीन की जानिब से बहुत से खतूत और SMS मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सभी सामीन जो सुन तो रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे, हमसे राबते में नहीं है, आप प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए ताकि आप खतूत, मैसेज और कॉल के जरिए से हमसे राबता कर सकें। आप हमें फोन कॉल कीजिएगा। नंबर है 0305 3377 पोस्टल एड्रेस है हमें खत लिखने के लिए प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद। इस आईडी का इस्तेमाल करते हुए जरूर प्रोग्राम राहे जिंदगी को सुनिएगा और हमें खूबसूरत तबसरों से जरूर नवाजिएगा। यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। तो हम उम्मीद करते हैं कि दीगर तमाम तर सामीन जिनके मैसेजेस हमारे पास अभी मौजूद नहीं है वो भी हमें मैसेज लिखेंगे और हम उनके भेजे गए मैसेजेस को, खतूत को जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए अभी शामिल किए चलते हैं उन मैसेजेस को जो अभी हमारे पास मौजूद हैं। बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से लिखते हैं अमजद महमूद जख्मी साहब, कहते हैं कि 30 अगस्त का प्रोग्राम सुना, आदिल मुश्ताक की मेजबानी में प्रोग्राम पसंद आया, खास तौर पर आपको सराय की ड्रामा बहुत अच्छा लगा और आप कहते हैं कि नुसरत रशीद की आप बीती भी मुझे बहुत पसंद आई, दुआई सिलसिला आपको अच्छा लगा और आप राहे जिंदगी की सारी टीम को सलाम पेश करते हैं। आपकी मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमजद महमूद जख्मी साहब। चक झुमरा फैसलाबाद से लिखते हैं राना कासिम और कहते हैं कि राहे जिंदगी की सारी टीम को मेरा सलाम, प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, 12 और 13 अगस्त का प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, मालूमात का खजाना है और कहते हैं कि मेरी दुआ है कि राहे जिंदगी की सारी टीम इसी तरह से तरक्की करती रहे और प्रोग्राम को पेश करती रहे। शुक्रिया आपका राना कासिम साहिब आपकी इस मोहब्बत भरे मैसेज के लिए। बाटापुर लाहौर से लिखते हैं आशिक मसीह और कहते हैं कि बड़े आदाब से, बड़े प्यार से, बड़े खलूस से सलाम पेश करता हूँ, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, दुआ या सिलसिला और कलाम मुकद्दस बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया आशिक मसीह साहब आपके इस मैसेज के लिए। शहजाद अजीमी साहब लिखते हैं गुलजेब कॉलोनी समनाबाद लाहौर से, कहते हैं कि प्रोग्राम राहे जिंदगी सुना बहुत ही अच्छा है, जोशुआ जी की मेजबानी में उम्दा नसीहत अमूज प्रोग्राम रहा और कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। इसके साथ आप कहते हैं कि कुदरत के करिश्मे सुना बहुत पसंद आया, हादिसात से बचाव भी अच्छा लगा और कहते हैं कि गीतों का इंतखाब बहुत अच्छा होता है। शहजाद अजीमी साहब प्रोग्राम राहे जिंदगी को सुनने के लिए, मेजबान की हौसला अफजाई के लिए और तमाम तर सिलसिलों को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक मोमिन साहब लिखते हैं मुजफ्फरगढ़ से और कहते हैं कि बाकायदगी से प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ, प्रोग्राम बहुत ही उम्दा है, सबक आमोज है, मालूमाती है और ड्रामा चिरागे राह जिसमें पैगंबरों की जिंदगी के बारे में सीखने को मिलता है तफसीली तौर पर, वो मेरा पसंदीदा सिलसिला है। मलिक मोमिन साहिब हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको ड्रामा पसंद आया और आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। मैसेज लिखने के लिए, आपकी इस सारी मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामाइन मैसेजेस के सिलसिले को यहीं पर समेटते हुए आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, सुनते हैं आप सभी का पसंदीदा शोहरत की बुलंदियों को छूता हुआ और बहुत ही बाबरकत सा सिलसिला ड्रामा चिरागेरा, जिसमें आज हम हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से किस्त नंबर 8 को सुनेंगे। आइए मिलकर इस बाबरकत से सिलसिले को सुनते हैं। मुतकबर फिरौन हजरत मूसा की कौम को अपने मुल्क से जाने की इजाजत नहीं देता, वो उनको अपना गुलाम बनाए रखना चाहता है, लेकिन खुदा की तरफ से मुल्क पर 10वीं आफत नाजिल होती है। कादर मुतलक का हाथ मुल्क मिस्र पर पड़ता है और सारे पैलौठे हलाक हो जाते हैं। जब फिरौन अपने ही पैलौठे को मरते हुए देखता है तो आधी रात के वक्त अपना एलची हजरत मूसा के पास भेजता है। कौन है? बुजुर्ग मूसा, मैं शाह मिस्र का एलची हूँ, शहनशाह का पैगाम लाया हूँ। जरा ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। बोलो क्या बात है? जनाब अली, शहनशाह ने कहा है कि आप अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाएं, सब के सब चले जाएं और जाकर अपने खुदावंद की इबादत करें, अपनी भेड़ बकरियां और गायें बैल भी लेते जाएं। मेरे लिए भी दुआ करें, ये शाह मिस्र का पैगाम है। जाओ अपने बादशाह से कह दो
ہم زندہ خدا کی امت اسی وقت نکل جائیں گے۔ بھائی موسیٰ، آج خداوند کے وعدے کی رات ہے، فرعون کی غلامی کا جوا اترنے کو ہے۔ آخر ہم لوگ آزاد ہو ہی گئے ہیں۔ قادر مطلق خدا کی تمجید ہو، حق تعالیٰ کی تمجید ہو۔ جو وعدہ اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کیا تھا اس نے پورا کیا ہے، لیکن ہمارے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اس بڑے ہجوم کو تو دیکھو۔ ہاں سچ مچ، اب ہم آزاد ہیں، سب آزاد ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی آزاد ہیں۔ ہاں، قریباً 30 لاکھ تو ہم ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، نوکر چاکر وغیرہ۔ ان کو لے کر چلنا بھی کوئی آسان کام نہیں، لیکن ہارون یاد رکھو، حق تعالیٰ ہمارا خداوند ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ خود ہماری رہنمائی کرے گا۔ بھائی موسیٰ، ہمارے لوگوں کے آگے آگے یہ تیز چمکدار سی روشنی کیا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ مشعلیں جل رہی ہیں، مگر یہ تو خوب پھیلی ہوئی اور تیز روشنی ہے۔ بہن مریم، یہ تو خداوند کی حضوری ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ رات کو آگ کے ستون میں اور دن کو بادل کے ستون میں وہ ہمارے ساتھ ہوا کرے گا۔ ہے نا اس کی عجیب قدرت؟ زور موسیٰ، ہم کیا کریں؟ دیکھو پیچھے سے فرعون کی فوجیں چڑھی آ رہی ہیں اور سامنے بحیرہ کلزم ہے، ہم کدھر جائیں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں میرے دوست، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مگر یہ فرعون کا لشکر، اب کیا کریں؟ او موسیٰ، کیا خداوند نے اس کے متعلق کچھ بتایا ہے؟ ہاں بہن مریم، خداوند نے فرمایا تھا کہ فرعون ہمارا پیچھا کرے گا۔ بہرحال معاملہ خداوند کے ہاتھوں میں ہے۔ اوہو، بادل کا ستون بھی، اب تو وہ بھی ہمارے سامنے نہیں رہا۔ خدایا، اب کیا ہوگا؟ ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو، ہمارے اور فرعون کے لشکر کے درمیان۔ آہا، خدا نے بادل کا ستون ہمارے اور ان کے لشکر کے درمیان کھڑا کر دیا ہے۔ وہ ضرور ہم کو ان سے بچا رہا ہے۔ زور موسیٰ، دیکھیں فرعون کا لشکر چڑھا رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو بیچ میں پھنس گئے نا، وہ تو سمندر کے کنارے ہی ہم کو قابو کر لیں گے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، آپ نے ہمیں فرعون کے ملک میں ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ کم از کم جانیں تو بچی رہتی۔ کیا اس ملک میں ہمارے لیے قبریں نہ تھی جو تم ہمیں مروانے کے لیے بیابان میں لے آئے ہو؟ ایسی آزادی کی موت سے تو غلامی ہی کی زندگی بہتر تھی۔ بھائی، یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ فکر نہ کرو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ خدا کی قوم ہیں، وہی آپ کی خاطر جنگ کرے گا۔ ڈٹے رہو اور نجات کا وہ کام جو خداوند آج کرنے کو ہے دیکھو، کیونکہ یہ لشکر جسے آج دیکھ رہے ہو پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اے خدا، اس مشکل میں اپنی قدرت پھر سے ظاہر کر۔ تو ہمارا بازو اور ہماری قوت ہے، ہمارے لیے کوئی راہ نکال اے میرے خدا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ عجیب سی روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے خداوند کے لوگوں، سنو، مت گھبراؤ، خداوند نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ بزرگ موسیٰ، خداوند نے کیا فرمایا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ ہمیں بتائیں، ہمیں بھی بتائیں۔ اس نے کہا ہے کہ اپنی لاٹھی اٹھا اور اسے سمندر پر مار، تو سمندر کا پانی دونوں طرف ہٹ جائے گا اور تم سب سلامتی سے پار اتر جاؤ گے۔ مریم، کیا غضب کی رات تھی، ایسی تیز آندھی
ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ ہاں لشبا، ٹھیک کہتی ہو، بیابان کی زندگی پھولوں کی سیج تو نہیں ہوتی نا۔ یہ موسیٰ اور ہارون کہاں ہیں؟ صبح سویرے سمندر کی طرف نکل گئے تھے۔ اوہ، کیا خیال ہے آج کیا ہوگا؟ سچ پوچھو تو مجھے کچھ پتا نہیں۔ خداوند نے کہا تھا کہ وہ ہمارے لیے سمندر میں سے راستہ بنا دے گا، مگر میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ مریم، کیا خیال ہے ہم جلدی جلدی ناشتہ نہ تیار کر لیں؟ بھوک تو سب کو لگ رہی ہوگی، اور پتہ نہیں ہمیں کس وقت آگے روانہ ہونا پڑے۔ بالکل ٹھیک۔ مریم، میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے آگ کا ستون رات بھر ہمارے پیچھے رکھا، ورنہ فرعون ہم کو آ پکڑتا۔ خدا نے ہمیں اس سے بچائے رکھا۔ دوستو، بھائیو، سب اپنے اپنے گھرانے اور خاندان میں رہیں۔ ہر شخص اپنے خاندان کے ساتھ چلے اور اپنے اپنے قبیلوں کو نہ چھوڑیں۔ بہت اچھا بزرگ موسیٰ، بہت اچھا۔ سمندر دو حصے ہو گیا ہے۔ آؤ دیکھو، جو کچھ خدا نے فرمایا تھا اس نے کر دکھایا ہے۔ خداوند کی تمجید ہو۔ دیکھو دیکھو، بیچ میں چوڑی شاہراہ سی بن گئی ہے۔ ارے اتنی چوڑی جگہ کہ ہم بہت سارے اکٹھے چل سکتے ہیں۔ خدا کی ستائش ہو، خداوند کی تمجید ہو۔ بھائیو، سب کو بلاؤ، چلو بحر کلزم سے پار اترے۔ خدا نے اپنے سمندر کو ہٹا کر راستہ بنا دیا ہے۔ بھائی موسیٰ، آندھی نے سمندر کو کیسا خشک کر دیا ہے، ہم کتنی آسانی سے اس پر چل رہے ہیں۔ ہاں بھائی ہارون، اتنے بڑے معجزے سے تو ہر کسی کو یقین آ جانا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں طرف پانی کو دیکھو، کیا دیوار کی دیوار کھڑا ہے۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے، ہوگا کوئی 50-60 ہاتھ بلا۔ ہمارے لیے پانی کی دیوار، خدا کا ہاتھ۔ ہاں بھائیو، بڑھتے آؤ، بڑھتے آؤ۔ دیکھو عورتیں اور بچے پیچھے نہ رہ جائیں۔ چوپایوں کو ذرا تیز ہانکو۔ شاباش شاباش۔ بہت اچھا ہے عظیم رہبر، اے بزرگ رہبر، ہم آ رہے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی قوم سمندر میں سوکھی زمین پر اس طرح گزر سکتی ہے۔ ہاں، ہم کوئی 30 لاکھ تو ہیں، اور مویشی اور بھیڑ بکریاں بھی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ خواب سا لگتا ہے مگر ہے تو حقیقت ہے۔ ہاں، غلامی میں گزرے دن تو ڈراؤنے خواب کی طرح لگتے ہیں، لیکن خدا ہم کو امت بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں سارے قبیلوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، کئی ایک مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، خوراک اور پانی کا انتظام، چھوٹے بڑے جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست، ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ابھی ہمارے پاس سوائے آزادی کی اور ہے کیا؟ ہارون، مت بھولو کہ آزادی کے لیے خدا نے معجزے پر معجزہ کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے خدا ہماری دوسری تمام ضروریات بھی اسی طرح پوری کرے گا۔ آپ آخری گروہ کے سردار ہیں، آپ کے پیچھے کوئی اور تو نہیں تھا؟ جی نہیں بھائی موسیٰ، میں سب سے آخر میں تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ اس پار آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جائیے، اپنے قبیلے کے ساتھ جائیے اور خوب آرام کیجیے۔ بہت اچھا محترم، شکریہ۔ شکر ہے خدا قادر تیرا، سب سلامتی سے پار اتر آئے، کوئی پیچھے نہیں رہ گیا۔ خدا کی تمجید ہو۔ اب میں بھی ذرا سو لوں۔ سنا ہم نے ڈرامہ چرا گرا، اور بے شک خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں،
حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہوں اور کام چاہے کتنا بھی ناممکن ہو، تو یوں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کئی سو سال کیے گئے وعدے کو پورا کیا اور اپنے لوگوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ سامعین، ابھی وقت ہے سلسلہ آئینہ کا، بات چیت ہو رہی ہے انتہا پسندی اور اعتدال کے درمیان۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے ارے انتہا پسندی، رکو، ارے کہاں جا رہی ہو؟ کہاں چلی جا رہی ہو؟ رک نہیں سکتی کیونکہ بہت جلدی میں ہوں۔ تم جب بھی ملتی ہو جلدی میں ہوتی ہو، کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ لگتا ہے رکنا ہی پڑے گا۔ کیا کہا تم نے؟ ہنگامہ؟ یہ ہنگامہ نہیں ہے، حق کی جنگ ہے اعتدال، حق کی جنگ۔ جسے تم حق کی جنگ کہتی ہو نا، یہ دھونس بازی ہے اور یہ سراسر غلط ہے۔ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ اصول مجھے نہ بتاؤ، کیونکہ زندگی گزارنے کے میرے اپنے اصول ہیں۔ اپنے اصولوں کی پاسداری کے لیے معصوم لوگوں کی زندگی سے مت کھیلو۔ اعتدال بھیا، جنہیں تم معصوم سمجھ رہے ہو یہی فساد کی جڑیں ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اوے اعتدال، تم نے مجھے چور کہا؟ بس کرو، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا نا تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گی میں۔ کیا زبان کاٹنے سے حقیقت چھپ جائے گی؟ انتہا پسندی، یاد رکھو ایک دن آئے گا جب وقت کا سورج اندھیرے کو روشنی میں بدل دے گا۔ میں آنے والے وقت کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ فیصلہ موقع پر ہی کر دیتی ہوں۔ بن سوچے فیصلہ کرنے کی عادت تمہیں برباد کر دے گی۔ مجھے برباد کرنے والا کوئی سورما پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ ات خدا کا ویر ہوتا ہے، چھوڑو یہ بیکار باتیں، میری بات مانو اور درمیانی راستہ اپنا لو۔ درمیانی راستہ بزدلوں اور کمزوروں کا راستہ؟ نہیں، یہ تو دانش مندوں اور نبیوں کا راستہ ہے، جس کی منزل خوشحال زندگی ہے، جبکہ تیری زندگی کی منزل موت ہے۔ موت؟ موت سے ڈرا رہے ہو مجھے؟ موت کا کھیل تو میں ہر روز کھیلتی ہوں۔ انتہا پسندی، موت کے بھیانک کھیل میں نہ جانے تو نے کتنے بچوں کو یتیم اور کتنی عورتوں کے سہاگ اجاڑ دیے۔ ہاں، اجاڑ دوں گی، ان سب کو اجاڑ دوں گی جو میرے مطالبات کے سامنے دیوار بنیں گے۔ چھوڑو، یہ جذباتی باتیں نا، ٹھنڈے دماغ سے اپنے مطالبے پر سوچو، کیا یہ جائز ہیں یا ناجائز؟ میرے مطالبات بالکل جائز ہیں اعتدال، بالکل جائز ہیں۔ انتہا پسندی، اگر مان بھی لیا جائے کہ تمہارے مطالبات جائز ہیں، مگر تمہارا تو طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا میرے طریقہ کار کو؟ تمہارے طریقہ کار میں شدت پسندی ہے، تم گرما گرم چیز منہ میں ڈال کر منہ جلا لیتی ہو۔ میرا منہ جلانے والے میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی، یاد رکھنا، اور اگر مجھ سے بچ سکو نا تو بچ جاؤ، کیونکہ میں آ رہی ہوں میں، اور میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ تو سن لیا ہم نے، اور ابھی وقت ہے بہت ہی عمدہ، بہت ہی دلکش سے سلسلے کا، سلسلہ موسیقی کا۔ تو آئیے پھر آج کے خوبصورت سے ٹریک سے مل کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کسی مہربان آ کے میری زندگی سجا دی، کسی مہربان آ کے میری زندگی سجا دی، میرے دل کی دھڑکنوں میں، میرے دل کی دھڑکنوں میں نئی آرزو جگا دی، کسی مہربان آ کے میری زندگی سجا دی۔ یہ جھکی جھکی نگاہیں جنہیں میں سلام کر لوں، یہی اپنی صبح کر لوں، یہی
पेशाब कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें। सामईन, आगाज में हम बात कर रहे थे कि हमें कुछ न कुछ बचा के रखना है अपने मुश्किल वक्त के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें लुत्फानंदोज भी होना है जो नेमतें बरकतें खुदा ताला हमें अता करते हैं। तो इतनी बचत भी नहीं करनी कि हमारी सेहत मुतासिर हो और हमारा गुजारा मुश्किल हो जाए, और फिर इतनी ज्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करनी कि हम कंगाल होकर रह जाएं। अभी प्रोग्राम राह जिंदगी पहुंचता है अपने इख्तिताम को, लेकिन आइए उससे पहले अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर झुकाएं और मिलकर करें दुआ। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपकी बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। आप हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमारे खाने पीने पहनने और ओढ़ने के लिए मुहैया करते हैं। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी हो। खुदावन पाक खुदा, आपसे इल्तिजा करते हैं तौफीक बख्श दीजिए कि हम अपने रुपए पैसे का अच्छा इस्तेमाल करें और खुदावन दूसरों की मदद के लिए भी इसे इस्तेमाल करें। अपने तमाम तर सामईन के लिए आपसे इल्तिजा करते हैं, इनको इनके घरानों और खानदानों को बहुत बरकत दीजिए, बीमारों को शिफा याब कीजिए और तमाम तर मुश्किलात को दूर कर दीजिए। हमारे मुल्क पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा दीजिए। इस दुआ को हम मांगते हैं खुदावन यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अभी उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सदा खुश रहिए। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।